خود اس کو مجبوراً اس طرف چلاتا ہے۔ تو شیطان کو تو ہم نہیں ختم کر سکتے، وہ تو اپنی محنت مستقل لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میں اپنی زندگی میں عاصم جمیل میرا بھائی ہے، عاصم جمیل میں نے نفس امارہ نہیں دیکھا، نفسانی طور پہ، ذاتی طور پہ اس کی برائی کی طرف میلان نہیں تھا۔ اس شخص کا برائی کی طرف میلان نہیں تھا، یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا تھا، تبھی فطرتی میلان فطرت سلیم پہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا ہے، اور یہ شخص فطرت سلیم پہ رہا۔ باقی اللہ اور اس کا معاملہ وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے، ہم تو اس کے بارے میں وہی کہہ سکتے ہیں جو ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ نہیں گیا، میں نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، ہم سب نے ایک دن چلے جانا ہے، سب کو روتا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یوں درمیان میں سے اللہ نکال لیتا ہے اور صبر کی تلقین کو کہتا ہے، اس صبر پہ اجر ملتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ غم اور دکھ کو برداشت کرنے کے اوپر بھی اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ جس کو کوئی تکلیف پہنچی، چھوٹی تکلیف، کسی قریب کی موت کی تکلیف تو بڑی تکلیف ہے، یہ پوچھو ماں باپ سے، بھائی بہن سے، قریبی رشتہ داروں سے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے، اور اس بھرپور جوانی میں ساتھ جب چھوٹ جائے تو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی چھوٹی تکلیف پر جب میرا بندہ صبر کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے میں صبر کرتا ہوں، اس کی زندگی کے، اس صبر کرنے پہ زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہ میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ اعلان کرتا ہے میرے بندے صبر، تو نے صبر کیا اور میں اب اس کے بدلے میں قد غفرت لک، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم اس کے سوا بندے ہیں، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے گا، لیکن ہمیں نصیحت ہے۔ جانے والا ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑ جاتا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، دیکھو وہ جا رہا ہے، جنازے آس پاس اٹھ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کل دار وإن طالت سلامتها یوما ستدرکہ النکباء والحوب، خوبصورت سے خوبصورت شکل بھی دنیا سے غائب ہو جائے گی، خوبصورت سے خوبصورت بنائے ہوئے محلات بھی ایک دن توڑ دیے جائیں گے، خوبصورت سے خوبصورت نقشے شہر گلیاں ویران کر دی جائیں گی، اور نہ بھی ویران کر دی جائیں، جب مجھے ہی درمیان سے اٹھا لیا جائے گا تو پھر سب کچھ میرے لیے تو ختم ہے نا، میرے لیے تو قیامت قائم ہو گئی۔ قد قامت قیامت، قد قامت قیامت ہو، اس کی قیامت قائم ہو گئی جو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو پیغام ہے اس طرح سے دنیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، مورخین نے قصہ لکھا ہے، سارا قصہ نہیں سنا رہا، ان کے ارد گرد ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی اہلیہ رو رہی تھی، واہ حزنا واہ حزنا، ہائے افسوس آپ تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہائے افسوس آپ تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عاصم نے تو کسی کو یہ موقع بھی نہیں دیا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، پل بھر میں ہی اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ واہ حزنا واہ حزنا، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو جو ان کے تھوڑے بہت ہوش
حواس باقی تھے، اس میں انہوں نے ہاتھ مارا، انہوں نے کہا واہ فرحتا واہ فرحتا، کیا کہہ رہی ہے؟ واہ فرحتا واہ فرحتا غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، یہ کوئی افسوس کرنے کے وقت ہے، یہ تو خوشی منانے کا وقت ہے۔ فرحتا فرحتا، یہ تو خوشیاں منانے کا وقت ہے۔ وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر میرے ساتھی اور رسول اللہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، یہ تو آج ان سے ملاقات کا دن ہے۔ جب زندگی اس طرح سے گزاری ہوگی تو پھر موت پہ بھی خوشی خوشی انسان اپنی جان نچھاور کرتا ہوا چلا جائے گا۔